بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتے مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جناب دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ میں تو یہ فرائض ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قطعاً مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم صمیم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمعیں اور قدلین روشن ہیں، طوائفیں طلبے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کے پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیں، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طلبے ڈھولکیاں بند کر کے وعظ سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورۃ 3 تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفرین اور پرسوز تھی کہ طوائفیں خود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ دل نشین رواں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درمندوں اور امت مسلم کی حقیقی خیرخواہوں کی دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں سورہ کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ توبہ
کہ اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئی۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس وائس کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر وائس سننے لگے۔ تاحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑھیے تو ان کی دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں ابرومند بنا دے۔ تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر ہی کوئی زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیا اور ادھیڑ والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والے چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوس ہاتھ میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتی تھی، یہ زندگی بہتر جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہوں کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجاہدین کے لیے یہ۔ چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھ کر پانی نکلنے سے آتا ہے۔ یہ قصہ تذکرہ الشہید سے ماخوذ ہے۔